بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مدینہ کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ کسی نے قعقاع اوسی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جنت کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں جس سے ہمیں جنت کا شوق بڑھے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ان فیہا محمدن، کہ اس میں محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس علاقے کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ کے لیے طور پہ چنا اور اس کا انتخاب فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اس جگہ کا نام یثرب تھا۔ یہاں پر یہود آباد تھے، انصار کے قبائل اوس اور خزرج آباد تھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے کچھ علاقوں کو دیکھنا شروع کیا، جس میں سب سے پہلے حبشہ کی طرف صحابہ کرام بھیجے گئے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ اس سے بہتر کوئی جگہ ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جگہ کی طرف ہجرت کرنے کا انتخاب ہوا۔ صحابہ کرام یہاں پر تشریف لائے، اور انصار نے جو وعدہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا کی وادی میں کیا تھا، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضور نے اس کے بدلے میں ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی۔ انصار نے وہ وعدہ سچا کر دکھایا، اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب صحابہ کرام تشریف لائے تو اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے علاقے کو چھوڑنا، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ کی بہت یاد آتی تھی، چنانچہ ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے مکہ مکرمہ کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا دع القلوب تقر قرارها، کہ ان تاروں کو نہ چھیڑیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے رونا آیا۔ اور ہجرت فرماتے ہوئے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف خطاب کر کے حضورہ کی گھاٹی پر مکہ مکرمہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بستیوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو، اور اگر تمہارے بسنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا۔ یہاں پہنچ کے صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ کی بہت یاد آتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور شعر پڑھتے تھے کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ شعر پڑھتے ہوئے روتے تھے الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذخر وجلیل، کہ وہاں کے گھاس، وہاں کے گاٹھیوں کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ کرام روتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر دعا کی کہ اللہ، آپ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے آپ سے دعا کی تھی، اور میں آپ سے مدینہ منورہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس بستی کو، اس مدینہ کو ہمارے لیے ایسا محبوب بنا جیسے ہمیں مکہ مکرمہ سے محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا۔ اور یہاں کے مد میں، صاع میں، جو اس وزن کے پیمانے کے آلے ہوا کرتے تھے، اس میں ہمارے لیے برکت ڈال لیجئے، یہاں کے پلوں میں برکت ڈال لیجئے، یہاں کے ہر چیز میں برکت ڈال لیجئے۔ اس کے بعد اس دعا کی برکت سے صحابہ کرام کو یہ جگہ اتنی محبوب ہو گئی کہ ہجرت کے بعد بھی، فتح مکہ کے بعد بھی وہ واپس مکہ مکرمہ نہیں گئے، بلکہ یہاں اسی جگہ کو انہوں نے اپنا مستقر بنایا اور یہیں کے ہو کے رہ گئے، اور مدینہ منورہ سے ان کی محبت بڑھ گئی۔ یہاں پہ جب صحابہ کرام آئے تو یہاں کچھ وبائی امراض ہوتے تھے، بخار کا مرض چڑھ جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ یہاں کی بیماریوں کو جحفہ، جہاں پہ یہود آباد تھے، وہاں کی طرف منتقل کر دیجئے، جس کے بعد وہ وبائی امراض بھی کم ہو گئے۔ تو یہ ایک ایسا بابرکت شہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت کے لیے اس کا انتخاب ہوا۔ اس میں وہ مسجد ہے، مسجد نبوی، جس میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہیں۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں کے چپے چپے سے اور ایک ایک ذرے ذرے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں وابستہ ہیں۔
صحابہ کرام کی یادیں وابستہ ہیں۔ اس زمانے میں ابھی جس طرح مسجد نبوی کا جو احاطہ ہے، اس زمانے میں پورا مدینہ اتنا تھا، شاید اس سے کچھ کم یا زیادہ۔ اسی مسجد کے احاطے میں وہ باغات بھی ہیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چلے ہیں، وہ کنویں بھی ہیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا پانی نوش فرمایا ہے، صحابہ کرام کے وہ گھر بھی ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت تشریف لے گئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ گھر بھی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے، اور جس کے بارے میں خطاب ہوا کہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے کے، اور فرمایا کہ جس نے بھی میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے سب کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حجرے بھی ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، جس میں رہتے تھے، اور جب مسجد نبوی کی توسیع میں وہ حجرے آ گئے تو حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا کہ کاش ان حجروں کو اسی حالت پر چھوڑا جاتا تاکہ بعد میں آنے والی امت کو احساس ہوتا اور وہ دیکھتے کہ ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مختصر اور چھوٹے حجروں میں کیسی زندگی گزاری تھی۔ چھوٹے چھوٹے حجرے اور چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا جہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ تھا اور ان کا حجرہ تھا، اس کے اور ممبر کے درمیان وہ جگہ بھی ہے جس کو جنت کا باغیچہ کہا جاتا ہے، ریاض الجنہ اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ جنت کا باغیچہ ہے، اور اللہ تعالی ہمیں یہاں بار بار آنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جو آدمی ایک دفعہ جنت میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو جنت سے پھر نہیں نکالا جائے گا۔ یہاں پر وہ ریاض الجنہ بھی ہے، یہاں پر وہ مقبرہ بھی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، اور فرمایا ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لے گئے اور کہا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اہل بقیع کے لیے استغفار کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے مرنے والوں کے لیے استغفار کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ جو آدمی اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ مدینہ میں اس کا انتقال ہو تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں وہ مرے، اس لیے کہ میں یہاں پہ مرنے والوں کے لیے سفارش کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے مرنے والوں کے لیے سفارش کریں گے، اور یہاں جو اس کے علاوہ بھی اس خطے کے اور اس جگہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہاں آنے والے مصائب اور آزمائشوں پہ صبر کرے گا تو میں جنت قیامت والے دن اس کے لیے سفارش کروں گا۔ تو یہاں عام طور پہ حجاج کرام یا زائرین جب آتے ہیں تو کبھی بخار یا زکام یا دیگر امراض کا سامنا انہیں ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارشی ہوں گے، اور یہ چونکہ ایمان کا وہ منبع ہے جہاں سے ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ سے ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ میں ایسے آئے گا جیسے کہ سانپ سمٹ کر اپنے بل میں جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں نہ تو دجال داخل ہو سکے گا، اور مدینہ منورہ کے سارے دروازوں میں فرشتے ہوں گے جو کہ دجال کا رستہ روکیں گے، نہیں یہاں پر طاعون داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار اس خطے کے فضائل ہیں، اور یہاں کا منظر ہی عجیب ہے۔ جو آدمی مکہ مکرمہ جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں آتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس خطے میں جلال غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ وہاں پر بیت اللہ ہے، یہاں پر جمال غالب ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت ہونے کی وجہ سے یہاں ایک عجیب قسم کا سکون ہے، ایک عجیب قسم کی روح کو کیفیت اور فرحت محسوس ہوتی ہے، اور جس کا احساس یہاں پر آ کر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں بار بار ہمیں آنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا تو ایسے بنایا کہ پھر اسے چھوڑا نہیں۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ گئے، اور اگر وہ چاہتے تو وہاں رہ سکتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اور کہا تھا، ارشاد فرمایا تھا، انصار نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ مکہ مکرمہ دوبارہ چلے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمتوں کی تقسیم فرمائی اور قریش کے کچھ سرداروں کو کچھ زیادہ عطا کیا، تو انصار کے کچھ نوجوان صحابہ کی طرف سے کچھ شکایت سامنے آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انصار کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ ایک گھاٹی کی طرف چل پڑے، ایک وادی کی طرف چل پڑے، اور انصار دوسری وادی میں اور دوسری گھاٹی میں چلیں گے تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔ اور ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ تو بیڑ بکریاں اور مویشی لے کے چلے جائیں اور تم اپنے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ لے جاؤ؟ تمام انصار صحابہ نے بیک زبان اس بات پر رضامندی اور خوشی کا اظہار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ کے ساتھ یہاں پر واپس تشریف لائے اور مرتے دم تک یہاں پر رہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ واپسی سفر پہ آتے تھے کسی بھی غزوہ سے، یہاں پر وہ ٹیلہ بھی تھا جب تبوک سے واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا تھا، ہجرت کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا تھا۔ تو اس کے علاوہ خندق جہاں پر غزوہ خندق ہوا تھا، غزوہ احد جہاں پہ ہوا تھا، سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھے، جیسے ہی مدینہ پر نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگ جاتی تھی تو اپنے سواری کو تیز کرتے تھے، اور لگتا تھا کہ بالکل شوق کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس علاقے سے اور اس جگہ کے ساتھ محبت تھی، اور ہر مسلمان کو یہاں کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو مدینہ منورہ ایک ایسا علاقہ ہے اور ایک ایسا خطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام خطوں پر افضلیت عطا فرمائی، اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے ہجرت کے طور پہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقر کے طور پہ اس جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ اور آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد بھی اس جگہ کی طرف مسلمانوں کے دل ایسی ہی کھنچتے چلے جاتے ہیں جیسے کہ مکہ مکرمہ کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ لوگوں کے دل کو اس خطے کی طرف اور میرے اولاد کی طرف کھینچنے والا بنا دیجئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینہ منورہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ روشن ہوا۔ صحابی فرماتے ہیں جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تو یہاں کی ہر چیز چمک اٹھی اور مہک اٹھی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے مدینہ سارا کا سارا ویران اور تاریک ہو گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے مٹی نہیں ڈالی تھی، مٹی ڈالنے سے پہلے ڈالتے ہی ہمیں اپنے دلوں کی حالت متغیر، اور ہم نے اپنے دلوں کو متغیر پایا۔ تو ایک ایسا روشن اور بابرکت خطہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہاں کے برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار ہمیں یہاں کی زیارت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔